بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل ٹیکسٹ بک آف انگلش بیسڈ آن نیشنل کریکولم آف پاکستان 2022-2023 کلاس 9th نیشنل بک فاؤنڈیشن فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد یونٹ 1۔ آج ہم اللہ کی رحمت سے فیڈرل کی بک کا فرسٹ یونٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، آ مرسی فار آل کریشن، تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت۔ کریشن ہوتی ہے مخلوق، اللہ کی جتنی بھی پیدا کی گئی مخلوق ہے اس میں انسان، حیوان، چرند پرند سبھی اس میں شامل ہیں، تمام مخلوقات کے لیے رحمت۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، اس لیسن کو مکمل کرنے کے بعد اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو، طلبہ جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے، ایکسپلور سمپل ٹو کمپلیکس آئیڈیاز، سادہ سے پیچیدہ خیالات کو دریافت کر سکیں، ریڈ ود، پڑھ سکیں، ایکوریٹ صحیح، مناسب پروننسیشن، درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، اپروپریٹ پچ اینڈ وائس ویریشن سوٹیبل فار فکشنل اینڈ نان فکشنل ٹیکسٹ، درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں، مناسب پچ اور آواز کے تغیرات جو خیالی اور غیر افسانوی متن کے لیے موزوں ہیں، ایگزامن دا سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال جو اس کا ہے اس کی جانچ کریں، آف این انفارمیشنل ٹیکسٹ اینڈ اینالائز اٹس ڈیولپمنٹ اوور دا کورس آف دا ٹیکسٹ، معلوماتی متن کے مرکزی خیال کی جانچ کریں اور متن کے دوران اس کی ترقی کا تجزیہ کریں، انکلوڈنگ اس میں شامل ہیں بشمول اٹس ریلیشن شپ ٹو سپورٹنگ آئیڈیاز، پرووائڈ این آبجیکٹیو سمری آف دا ٹیکسٹ، بشمول معاون خیالات سے اس کا تعلق ایک مقصد فراہم کریں، اپلائی ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ اسکلز ٹو اے رینج آف ڈفرینٹ ٹیکسٹ اینڈ کانٹیکسٹ۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے مختلف جو پروجیکٹ ہیں اس کے اندر پروف ریڈنگ کی مہارتوں کا اطلاق پیدا کریں، ریسرچ فار شارٹ پروجیکٹس ٹو آنسر اے کویسچن، ریسرچ کریں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پر کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے، انکلوڈنگ اے سیلف جنریٹڈ کویسچن اور سولو اے پرابلم، کسی مسئلے کا حل تلاش کریں اور اس میں خود جو سیلف جنریٹڈ خود پیدا کردہ سوال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کویسچن ٹیکسٹ کے اندر سے بنائیں، سینتھسس ملٹیپل سورس آن دا سبجیکٹ، کسی بھی موضوع پر متعدد ذرائع کی ترکیب کریں، ڈیمونسٹریٹ انڈرسٹینڈنگ، مظاہرہ کریں سمجھنے کا، آف دا سبجیکٹ انڈر انویسٹیگیشن وائل رائٹنگ اور پریزنٹنگ دیئر اسائنمنٹ، جب ہم اس کی اسائنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ لکھتے وقت زیر تفتیش موضوع کی سمجھ کا مظاہرہ کریں، اپنی ریفیوز پیش کرنے کے لیے عمومی اور جو خصوصی حوالہ جات ہیں جیسے کنسلٹ کریں، مشورہ کریں، جرنل اینڈ اسپیشلائزڈ ریفرنس مٹیریل، عمومی اور خصوصی حوالہ جاتی مواد سے مشورہ کریں، وہاں سے دیکھ کر اپنی رائے پیش کریں، فار ایگزامپل ڈکشنریز، گلوسریز جیسے ڈکشنری ہیں، لغات ہیں، تھیسورسز ہیں، بوتھ پرنٹ اینڈ ڈیجیٹل، پرنٹ اور ڈیجیٹل دونوں سے ہم کنسلٹ کر کے اس کے بارے میں اپنا ریفرنس پیش کر سکتے ہیں، فائنڈ دا پروننسیشن آف اے ورڈ، جب ہم کسی بھی لفظ کو پروناؤنس کرتے ہیں، ڈیٹرمائن اور کلیریفائی اٹس پریسیز میننگ، اس کی پریسی، اس کا میننگ، اٹس پارٹ آف اسپیچ، اس کے تقریر کے جو حصے ہیں، اور اٹس ایٹمالوجی، جیسے وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تھیسورسز پرنٹ اور ڈیجیٹل دونوں کسی لفظ کا تلفظ تلاش کرتے وقت اس کے قطعی معنی کا تعین یا واضح کرتے وقت اس کا جو حصہ ہے اس کو مکمل طور پہ ہم واضح کریں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پری ریڈنگ کویسچنز جو ہیں ہم ان کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لک ایٹ دا ٹائٹل
of the unit and predict about the content of the lesson. اور دوسرا کویسچن ہے ہاؤ کین وی لیو پیسفلی ان دا سوسائٹی، کہ معاشرے میں ہم امن و سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں، اور اس سبق کا ٹائٹل دیکھتے ہوئے کیا لیسن ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا ہم اس کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اپنے لیسن کے ٹائٹل کو دیکھا تو ہمارے مائنڈ میں فوری آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو بے شک اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اینڈ وی ہیو ناٹ سینٹ یو، اور نہ صرف آپ کو بھیجا گیا ہے او محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، ایکسیپٹ ایز اے مرسی ٹو دا ورڈس، سوائے رحمت کے آپ کو نہیں بھیجا گیا، کہ رحمت جو ہے وہ ہر طرف سے رحمت آپ کی ذات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ قرآن کی سورہ ہے 21 اور اس کی جو آیت ہے 106 سے 107۔ اور دوسرا جو کویسچن ہے گاڈس میسنجر، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز دا کائنڈسٹ، بہت زیادہ مہربان تھے، آف مین، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے انسان تھے، ان دا سیم وے ایز ہی ایکسلڈ آل ادرس، وہ سب میں زیادہ بہترین تھے، انکریج اینڈ ویلر، بینگ ایکسٹریملی کائنڈ ہارٹیڈ، وہ بہت زیادہ نرم دل انسان تھے، ہیز آئیز brimmed with tears to the slightest of inhumanity، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی رحم دل ہونا، غیر انسانی سلوک کی معمولی سی نشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آگے جو سیکنڈ کویسچن ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سوسائٹی میں کس طرح امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے سیک ٹو لو، محبت کو تلاش کرنا، ناٹ کنٹرول ادرس، دوسروں کے اوپر کنٹرول نہ کریں، اپنا روب مت جمائیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے مطابق چلیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ceasing to seek power over people and outcomes in your life is the first major step to living peacefully، یعنی کہ محبت کرنے کی کوشش کریں، دوسروں پر قابو نہ کریں، امن طریقے سے اپنے لوگوں پر قدم جمائیں اور نتائج پر اقتدار حاصل کریں، ٹرائنگ کوشش کریں، ٹو کنٹرول کرنے کی، پیپل از اباؤٹ سیکنگ ٹو امپوز یور ول اینڈ ریئلٹی ٹو ادرس ود آؤٹ اسٹاپنگ ٹو سی دیئر سائڈ آف تھنگس، زندگی کی کوشش کرنا، زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی اور حقیقت کے مطابق تلاش کرنا، اور چیزوں کو دوسروں کے اوپر مسلط نہ کیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں آرام اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں سے ہماری ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، a mercy for all creation، تمام مخلوقات کے لیے رحمت۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم is the most revered figure in the history of human civilization۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انسانی تہذیب کی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہیں۔ ہز ٹیچنگز، جو ان کی تعلیمات ہیں، اینڈ پریچنگ کہتے ہیں تبلیغ انسانیت، جو مذہبی تعلیمات ہوتی ہیں اس کو پریچنگ کہا جاتا ہے، آر اے بیکن آف لائٹ، کہ وہ بیم آف لائٹ ہیں فار ہیومینٹی۔ ان کی تعلیمات اور تبلیغ انسانیت کے لیے، تبلیغ جو ہے ان کی ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ کا مطلب کہ اس کے اوپر چل کر ہم پوری زندگی آرام اور سکون سے گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہی کا مطلب یہاں پہ حضرت محمد کے لیے استعمال کیا گیا ہے،
epitomize justice and compassion. وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انصاف اور ہمدردی کا مظہر تھے. And he صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was an advocate of knowledge اور علم کے حامی تھے. His message is still relevant in the present day. ان کا پیغام آج بھی بامقصد ہے کہ آج بھی اس پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس امپیکٹ اور اس کا جو اثر ہے، اس کے جو اثرات ہیں، از دا فیئر ریچنگ، وہ بہت دور تک پہنچ رہے ہیں. اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت دور تک پہنچ رہے ہیں. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم از اے میچلیس، بے مثال رول ماڈل فار ایوری ون بیکاز آف ہز وزڈم. اور وہ اپنی حکمت، مہربانی، کائنڈنس اینڈ جنرسٹی، ان کی سخاوت، رحمدلی، حکمت اور جو مہربانی کی وجہ سے وہ ایک بے مثال رول ماڈل ہیں. دا لیگسی، جو ان کی میراث ہے، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لیفٹ بیہائنڈ، جو انہوں نے میراث چھوڑی ہے، belongs to the world and an example of the importance of educating people. انہوں نے جو میراث چھوڑی ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور لوگوں کو تعلیم دینے، working towards peace and well-being، لوگوں کو تعلیم دینے، امن اور بہبود کے لیے کام کرنے کی اہمیت کی ایک مثال ہے. The mercy of the حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was so comprehensive and inclusive احاطہ کیے ہوئے اور comprehensive جامع. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت اس قدر جامع اور احاطہ کیے ہوئے ہے at its encompassed animals and birds کہ اس میں جانور اور پرندوں کا احاطہ بھی شامل ہے. دا ہولی قرآن نریٹس، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں that حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was not sent، نہ صرف بھیجے گئے، mercy for all the worlds کہ تمام جہانوں کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا. قرآن کی آیت نمبر یہ 21 صورت ہے اور اس کی آیت ہے 107. اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم confirmed this when he said, O people، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، Verily I am only a gifted mercy، اے لوگو بے شک میں صرف ایک تحفہ رحمت ہوں. gifted mercy، تحفہ رحمت. This mercy، یہ جو ان کی رحمت ہے، evidently dominated every aspect of life، یہ زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے، واضح طور پر زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتی ہے. His life صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم and was witnessed by all، اور سب ہر پہلو پر ان کی یہ رحمت حاوی تھی اور یہ سب کا مشاہدہ کرتے تھے. Many injunctions urging Muslims to show mercy to animals and birds are easily accessible in the books of Sunnah and the life of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallam. مسلمانوں کو جانوروں اور پرندوں پر رحم کی تلقین کرنے والے بہت سے احکام سنت کی کتابوں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں آسانی سے دستیاب ہیں. The Sunnah prophetic tradition recorded many occasions where this mercy reached its peak. بہت ساری، یہ پیک کا مطلب ہوتا ہے عروج. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع ہیں، درج ذیل مواقع ہیں جہاں پر یہ رحمت، آپ کی یہ رحمت اپنے عروج پر تھی. For
instance of woman was reportedly promised the hellfire because of her merciless behavior with a cat. Al-Bukhari and Muslim. مثال کے طور پر ایک عورت کو بلی کے ساتھ اس کے بے رحمانہ سلوک کی وجہ سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا گیا یا وعید سنائی گئی. یہ حدیث ہے البخاری و مسلم کی. اینڈ اے مین اور ایک مرد کو had his sins forgiven because he quenched the thirst of a dog. البخاری اینڈ مسلم. اور ایک شخص کو ایک مرد کے گناہ اس لیے معاف کر دیے گئے کیونکہ اس نے کتے کی پیاس بجھائی تھی. یہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. دیز انجیکشنز، یہ سنتیں جو ہیں، یہ احکام جو ہیں، اینڈ commands are highly reflective as they are aroused، جو کہ توجہ مبذول کراتے ہیں یہ احکام اور سنتے. the expectations of how merciful he was to human being، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فالوورز اینڈ نان فالوورز کے کس قدر آپ رحمت کا نمونہ تھے اپنے ماننے والوں کو اور جو آپ کو نہیں مانتے تھے ان کے لیے بھی. like in the first place، یہ احکام اور یہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کیونکہ یہ توقعات کو جنم دیتے ہیں کہ وہ انسانوں، پیروکاروں اور غیر پیروکاروں کے لیے یکساں طور پر مہربان تھے. on an occasions، ایک موقع پر، انس ابن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں that he was walking the حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم who was wearing a cloak with a very thick border، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک موٹی چادر اوڑے ہوئے تھے. ایک انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی جن کا بارڈر جو تھا وہ کچھ موٹا تھا. نومیڈ مین، ایک خانہ بدوش آدمی، اپروچ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کہ آپ کے پاس آیا، اینڈ اور ایروجنٹلی، متکبرانہ انداز میں تکبر کے ساتھ، ٹک ہولڈ آف دا سائڈ، کہ چادر کی ایک سائڈ کو پکڑا، آف دس تھک اینڈ ٹریو اٹ وائلنٹلی، اور اسے تشدد کے ساتھ پرزور طریقے سے کھینچا. انس نوٹسڈ، حضرت انس نے یہ نوٹس کیا، دیکھا، دیٹ دا وائلنس آف دس grasp had left red marks، یہ جو چادر کا کھینچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گردن مبارک پر، on the neck of messenger of اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گردن مبارک پر ریڈ مارک، سرخ نشان چھوڑ گیا ہے کہ اس نے چادر کو اتنا زور سے کھینچا کہ نشان پڑ گئے آپ کی گردن مبارک پر. continuing this arrogance and showing his harsh behavior، یہ مسلسل اس کا متکبرانہ رویہ اور اس کا سخت جو رویہ تھا. the nomad said، خانہ بدوش نے کہا، او محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، give me، مجھے دو، out of Allah's wealth، اللہ کی دولت میں سے، that you possess، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس دولت میں سے مجھے بھی کچھ دو. as a response to this، اس بات کا جواب یہ تھا، the messenger of اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم turn to him and، اس کی طرف مڑے، and smiled، اور مسکرائے، and اور ordered، حکم دیا، فرمایا، that he should be given something، کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے یہاں پر اس حدیث کو کوٹ کرنے کا کہ اس نے اتنا سخت رویہ رکھا، چادر کو زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پر سرخ نشان پڑ گئے، تو آپ نے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ اسے عطا فرمایا. یہ فرمایا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو گاڈ گفٹڈ مرسی رحمت ملی ہوئی تھی، وہ رحمت کے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ عطا فرمایا. البخاری اینڈ مسلم، اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. This shows، یہ بات شو کرتی ہے، دکھاتی ہے، its compassionate behavior، ہمدردانہ رویے کی عکاسی کرتی ہے. with even those
who tasted, ان لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کو تکلیف دیتے تھے, and disturbed him, اور آپ کو ڈسٹرب کرتے تھے, پریشان کرتے تھے, تکلیف دیتے تھے, ان کے ساتھ بھی ہمدردانہ رویے کی عکاسی کرتی ہے. Myriads of similar occasions indicate how Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam used to behave towards people who were bitterly against him. اس طرح کے بے شمار مواقع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خلاف تھے. It was this lenient behavior, یہی نرم رویہ تھا, that spurred people, جو کہ لوگوں کو متوجہ کرتا, on embracing Islam and following حضرت محمد. یہ پورا نظر آ گیا. محمد, آپ کا یہی نرم رویہ, اسی نرم رویے کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. Had the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم been cruel to them, اگر آپ ان پر ظلم کرتے, people would have abandoned his religion, تو کبھی بھی لوگ اسلام قبول نہ کرتے, لوگ آپ کے دین کو چھوڑ دیتے. اللہ that exalted says, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, It is out of Allah's mercy that you, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور رسول اللہ have been lenient with them, کہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم ہے. Had you been cruel, اگر آپ سخت دل ہوتے, ظلم کرنے والے ہوتے, اور ہارڈ ہارٹڈ, نرم دل نہ ہوتے, سخت دل ہوتے, ظالم یا سخت دل ہوتے, they would have certainly abandoned you, تو لوگ آپ کو ضرور چھوڑ دیتے, کبھی آپ کا ساتھ نہ دیتے. اس میں یہ والے جو سارے وائل ریڈنگ کے کویسچن ہیں یہ پورے ایکسرسائز میں پراپر سالو کر دیے گئے ہیں, کیونکہ ساتھ ساتھ پھر یہ والی ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹس, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, دیٹ دا میسنجر آف اللہ, اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا, سیڈ فرمایا, اللہ از کائنڈ, اللہ مہربان ہے, اینڈ ہی لوز کائنڈنس, اور مہربانی کو پسند کرتا ہے, اینڈ کنفرس اپون کائنڈنس وچ ہی ڈز ناٹ کنفر اپون severity and does not confer upon anything besides kindness, کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور احسان کو پسند کرتا ہے, اور وہ احسان کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور احسان کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا. یہ حدیث ہے مسلم کی. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز ایون کمپیشنیٹ اینڈ کائنڈ ٹوارڈز نان بلیورز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی نرم دل اور مہربان تھے. دا پرزنر آف وار, جنگی قیدی جو تھے, جنگ میں جو لوگ قید ہو جاتے ہیں جنگی قیدی کہلاتے ہیں. ٹیکن کیپٹیو ان دا بیٹل آف بدر ور امنگسٹ ہز بٹر اینیمیز, جو جنگ بدر میں قید ہونے والے جنگی قیدی آپ کے سخت دشمنوں میں تھے. Nevertheless, اس کے باوجود he made sure that they were given the best of treatment. سخت دشمن ہونے کے باوجود انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں بہترین علاج فراہم کیا جائے, رہائش کی سہولتیں, قیدیوں کو بیسٹ ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی انہیں چاہیے تھا جنگی قیدیوں کو وہ بہت اچھا مہیا کیا گیا. The non-believers, جو نان بلیور تھے, جو کافر تھے, جو مسلم نہیں تھے, inflicted him with every kind of suffering, eventually forcing him to migrate to Medina.
کافروں کی طرف سے آپ کو ہر طرح کی تکالیف سے دوچار کیا گیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اینڈ دین ویج وار آن ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور آپ پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ However, when he صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم conquered مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مکہ فتح کیا، without bloodshed، بغیر کسی خون ریزی کے، in the 21st year of the prophethood، نبوت کے 21ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خون ریزی کے مکہ فتح کیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم asked the Makkah non-believers who were awaiting his decision about them کہ غیر مومنین جو ان کے بارے میں فیصلے کے منتظر تھے، انہوں نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو، آپ کیسے ہیں، ایکسپیکٹ می ٹو ٹریٹ یو، کیا امید رکھتے ہیں، آپ کس طرح کے سلوک کی امید کرتے ہیں۔ they responded unanimously، انہوں نے متفقہ طور پر جواب دیا you are a noble one، کہ آپ ایک عظیم ہیں، the son of a noble ون، اور یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، اور ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں، ایک عظیم بیٹے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم announced to them his decision، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ you are so free، آپ سب آزاد ہو، آج آپ پر کوئی گرفت نہیں۔ no reproach is this day shall be on you، آپ نے کہا کہ آج آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ آزاد ہیں، آج کے دن آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ may اللہ forgive you، آپ کو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was also very kind and affectionate towards women، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عورتوں کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے۔ women were very badly treated in those times، ان وقتوں میں جب مدینہ کو یعنی کہ مکہ کو یثرب کہا جاتا تھا، برائیوں کا گھر، عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم gave them honor and dignity at par with men in the community، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں معاشرے میں مردوں کے برابر عزت اور وقار دیا۔ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم established women's right in the light of commandments of Allah، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے احکام کی روشنی میں، اللہ کے احکام کی روشنی میں عورتوں کے حقوق قائم کیے گئے، which improved their position and status، جس سے ان کے مقام و مرتبہ میں بہتری آئی۔ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was particularly compassionate towards children، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی خاص شفقت فرماتے۔ when he صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم saw a child crying، جب ایک بچہ روتا ہوا دیکھا، he صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم sat beside him، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے، اور her had shared his، اور ہر فیلنگ، اور اس کے ساتھ جذبات کا اظہار کیا۔ he صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم would take children in his arms and embrace them، آپ نے اپنی باہوں میں اس بچے کو لیا اور گلے لگایا، اسے پیار کیا۔ he صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was once hugging his beloved grandson، اپنے محبوب
نواسوں کو گلے لگا رہے تھے۔ حسن اینڈ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو گلے لگا رہے تھے۔ وین اقرا بن حابس ٹولڈ ہم جب اقرا بن حابس نے کہا آئی ہیو گوٹ 10 چلڈرن کہ میرے 10 بچے ہیں۔ سو فار آئی ہیو ناٹ کسڈ اینی آف دیم میں نے کبھی کسی کو گلے نہیں لگایا۔ Allah's messenger اللہ کے نبی responded فرمایا the one with no pity is not for others pity for others is not pitied تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا۔ البخاری اینڈ مسلم یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ اکارڈنگ ٹو این ادر ورژن ایک دوسری روایت کے مطابق ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا What can I do for you of Allah has removed from your feeling of compassion فرمایا کہ اگر اللہ ہی آپ سے ہمدردی کا جذبہ ختم کر دے آپ کے اندر سے چھین لے تو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ الترمذی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم forbade his companions to keep the unintelligent creatures کہ جو بے زبان مخلوق ہے اس پر بھی مہربان تھے۔ کریچرز ہنگری اور تھرسٹی ٹو ڈسٹرب کہ نہ صرف زبان والے جاندار مخلوق بلکہ جو دوسرے جانور ہیں بے زبان مخلوق ہیں ان پر بھی بہت مہربان تھے۔ ان کو بھوکا پیاسا رکھنے سے منع فرمایا، ڈسٹرب کرنے سے منع فرمایا اور ٹو اوور برڈن دیم اور منع فرمایا کہ ان پر زیادہ بوجھ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم commanded that kindness and putting them at ease are کہ ان کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھا جائے اور ان کو آسانی سے رکھا جائے، اسی ان کو لیا جائے۔ اور meritorious acts یہ کیا ہے؟ یہ نیک عمل ہیں۔ tending to bring man nearer ٹو اللہ جو کہ انسان کو اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹڈ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم as saying حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا a traveler ایک مسافر who was thirsty جو پیاسا تھا saw a well کنویں کو دیکھا in the way راستے میں he got inside the well and when he came out he saw a dog licking mud due to thirst ایک مسافر جو پیاسا تھا راستے میں اس نے کنواں دیکھا، وہ کنویں کے اندر گیا اور نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ The man realized آدمی کو احساس ہوا that the dog was as thirsty کہ کتا پیاسا ہے as so he got into the well again وہ دوبارہ کنویں کے اندر گیا filled his leather sock اور چمڑے کی مشک بھری with water پانی سے and carried it out اور اس کو لے کر باہر نکلا holding it with his teeth اپنے دانتوں میں پکڑ کر چمڑے کے جراب کو یا چمڑے کی مشک کو دانتوں سے پکڑ کر باہر لے آیا thus the quenched the thirst of the dog اس طرح اس نے پیاسے کتے کی پیاس بجھائی۔ اللہ was blessed with his act of kindness اللہ اس مہربانی کے عمل سے خوش ہوا and pardoned his sins اور اس کے گناہ معاف کر دیے۔ Once on return from a military campaign ایک بار فوجی مہم سے واپسی پر a few companions کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین took away the cheeks of a bird کہ جنگ سے واپسی پر کچھ صحابہ کرام نے ایک پرندے کے چوزوں کو اٹھا لیا from their nest to struck them گھونسلے سے پرندوں کے چوزوں کو اٹھا لیا the mother bird جو مادہ پرندہ تھی
बर्ड थी, केम बैक एंड व्हेन इट वापस आई और जब उसने देखा, ही कुड नॉट फाइंड इट्स चीक्स कि उसके चूजे जो हैं, उसके बच्चे जो हैं वो नेस्ट में नहीं हैं, इन द नेस्ट घोंसले के अंदर नहीं हैं। ही बिगेन टू फ्लाई, तो उसने उड़ना शुरू कर दिया, अराउंड स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग होता है दर्द वाले अंदाज में। व्हेन इन्फॉर्म्ड ऑफ द मैटर, जब इस मामले का पता अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम को चला, became angry, तो आप सल्लल्लाहु बहुत गुस्सा हुए, and ordered, और फरमाया, the chicks to be put back in the nest, कि इन चूज़ों को, इस परिंदे के बच्चों को दोबारा इसके घोंसले में रखा जाए। अबू दाऊद, ये हदीस है अबू दाऊद की। द लव एंड compassion of Allah's Messenger sallallahu alaihi wa ashabihi wasallam for all kind of creatures was not of the kind calmed away, ये होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, calmed by today's humanities। हर किस्म की मखलूक के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त इस किस्म की नहीं थी जिसका दावा आज के इंसानियत पसंद लोग जो हैं वो करते हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम वाज सिंसियर, मुखलस थे, एंड बैलेंस्ड, और एक मुतवाज़न पर्सनैलिटी के शख्सियत के मालिक थे। बैलेंस्ड इन हिज लव एंड कंपैशन, वो अपनी मोहब्बत और शफ़क़त में तवाज़न रखते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम वाज मोर कंपैशनेट देन एनी अदर पर्सन। इसका मतलब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम थे ज़्यादा शफ़क़त रखने वाले या हमदर्दाना रवैया रखने वाले किसी भी दूसरे आदमी थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम वाज राइज्ड बाय अल्लाह, ये चीज़ उन्हें अल्लाह की तरफ से मिली थी, ये चीज़ उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से पैदा की गई थी। द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ आल बीइंग, जो तमाम जहानों का, तमाम मखलूक़ात का खालिक और बरकरार रखने वाला है। फॉर द गाइडेंस एंड हैप्पीनेस ऑफ conscious being and the human harmony of existence, बाशऊर इंसानों की रहनुमाई और खुशी और वजूद की हम आगे के लिए। Therefore he सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम lived not for himself but for others, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना था, या उनकी जो ज़िंदगी थी वो दूसरों के लिए थी। देयरफॉर इसीलिए ही सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम इज़ एन एपिटोम ऑफ मर्सी फॉर ऑल द वर्ड्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत का मज़हर हैं। अडॉप्टेड फ्राम द आर्टिकल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम आ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन बाय इस्लाम वेब। इस्लाम वेब के मज़मून हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत से आख़ज़ करदा ये आर्टिकल है जो हमने पढ़ा है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। जितने भी इसके अंदर वाइल रीडिंग के क्वेश्चन हैं ये वाले इसकी एक्सरसाइज की वीडियो के साथ सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।